اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قرآن شریف کی آیت ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی اذکرکم، تو تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تو میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس میں ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بحیثیت مسلمان بیسیکلی ہمارے لیے ایک سمجھنے کے موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں فرشتوں کے محفلوں میں اللہ تعالیٰ خود یاد کرتا ہے ہمیں۔ اس آیت میں کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے بیسیکلی مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ سے یاد رکھنے کی کہ ہم جب بھی کوئی بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے فرائض ہم ادا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں اور اس میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ویسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک بندے کے کھڑے ہونے کا حق ہے، تو بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ہم ڈفرینٹ تسبیحات پڑھتے ہیں، تو ہم جب تسبیحات پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے یاد کرتا ہے، اپنے پاس یاد کرتا ہے۔ اس طرح سے کیا کہتے ہیں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دفاتر کے اندر ہوتے ہیں، ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سوچ کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بیسیکلی ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، ہم ان اصولوں کے ساتھ کام کریں گے جن اصولوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں ہمیں فرمایا ہے، یا ہم اپنے کام کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں تمام اللہ تعالیٰ کے حکموں کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچائیں گے، تو بیسیکلی وہ کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بیسیکلی ایک مومن کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتی ہے۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح جب اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، مصنون دعائیں پڑھتا ہے۔ اس طرح جب گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے۔ جب سفر کر رہا ہوتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حلال رزق کمانے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیسیکلی ذکر کے اندر مصروف ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال رزق تلاش کرو، گھر سے نکلو، تو حلال رزق کے لیے کیا کہتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات آپ پوری کرتے ہیں تو وہ بھی کیا کہتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر کیا کہتے ہیں آپ مصروف ہیں۔ اس طرح اگر آپ اپنے دفتر کے اندر بیٹھتے ہیں، اپنے دفتر کے اندر بیٹھ کے ایمانداری سے کام کرتے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کہ جو لوگ کیا کہتے ہیں غلط کاریوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، یعنی آفس کے اندر کام کرنا ہے ان کو، لیکن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو کیا کہتے ہیں بلا وجہ کو آبجیکشنس کیا کہتے ہیں لگا رہے ہوتے ہیں، آفسز میں لوگ ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں لوگوں کے جو ہے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے جاب کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے یا اس طرح کے دوسری چیزوں کے لیے کیا کہتے کرتے ہیں، تو بیسیکلی وہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آفسز میں، اپنے دفاتر میں کام، یہاں تک کہ اگر آپ سیاسی معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، تو جو لوگ سیاست میں اگر ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ان کو حضور کے دین کو کیا کہتے ہیں اس دنیا کے اندر نافذ کرنا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو اس دنیا کو جو ہے ہم نائب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اصل جو خالق حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں اس دنیا کے اندر، اس پاکستان کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو غافل کرنا ہے، یہ سوچ کے کیا کہتے ہیں اگر وہ سیاست بھی کر رہے ہوں تو وہ بھی کیا کہتے ہیں ان کے لیے عبادت کیا کہتے ہوتی ہے، اور یہی مثال ہوتی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چل کر آتے ہو تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کو خاموشی سے یاد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں خاموشی سے یاد کرتا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اپنے عام محفلوں میں یاد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتوں کے محفلوں میں یاد کرتا ہے۔ تو بیسیکلی اس آیت کا بسی طرح مفہوم ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے کوئی عبادت ہے، چاہے ہمارے سیاسی معاملات ہوں، چاہے ہمارے کیا کہتے ہیں سماجی معاملات ہوں، چاہے کیا کہتے ہیں ہمارے بین الاقوامی معاملات ہوں، چاہے کیا کہتے ہیں ہماری کیا کہتے ہیں آفس کے معاملات ہوں،
یا ایجوکیشنل معاملات میں، اگر وہ ٹیچر اپنے اسکول میں ٹیچر اگر پڑھا رہا ہے، بچوں کو ایمانداری کے ساتھ کیا کہتے ہیں پڑھا رہا ہے، تو بیسیکلی وہ اللہ کے رسول کے ہدایت کے مطابق حلال رزق کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اپنی ایمانداری سے ڈلیوری کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں سرکاری اسکولوں میں ٹیچرس کیا کہتے ہیں پڑھاتے نہیں ہیں، سرکاری اسکولوں میں تنخواہ لیتے ہیں، سرکاری اسکولوں کے اندر کیا کہتے ہیں حالت ہے کہ غریب کے بچے پڑھ نہیں پاتے، اس لیے کہ وہ پرائیویٹ اسکول کی فیس افورڈ نہیں کر پاتے ہیں اور وہ پرائیویٹ ٹیوشنس پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے کہ جی کیا کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو، تو اگر ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کو رشوت دینا پڑ جاتا ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، اس لیے کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو اس کا مطلب آپ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ لیکن یہ کوئی شخص ایمانداری سے کام کرتا ہے، رشوت نہیں لے لیتا، تو بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، اس آیت کی کیا کہتے ہیں بہت وسیع کیا کہتے ہیں معنی ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کہ مومن جو اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جب حضور کے لائب و ترقی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، حلال رزق میں کیا کہتے ہیں گزارا کرے، لوگوں کو کیا کہتے ہیں تکلیف سے بچائے۔ ایون اگر آپ کا پڑوسی اگر آپ کے شر سے بچا ہوا ہے اور آپ اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو اپنے شر سے کیا کہتے ہیں بچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بد حقوق بتائے ہیں، تو بیسیکلی آپ اس آیت کی کیا کہ ترجمانی کر رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، کہ اور دیکھو میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کیا کہتے ہیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہماری آنکھ، ناک اور ہمارے جسم کے ایک اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہم کیا کہتے کرتے ہیں یہ جو ہے اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کیا کرتے رہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ صحیح طرح سے کام کرتے ہیں، ہمارے ذہن صحیح طرح سے کام کرتا ہے، ہماری آنکھیں صحیح طرح سے کام کرتی ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں جسم سے اعضاء صحیح طرح سے کام کرتے ہیں، ہم اسے ایک پرفارمنس لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو ہم کسی حال میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو گننا شمار کرنا بہت دور کی بات ہے، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو چاہ جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس پہ اگر کوئی چھوٹی چیز اگر کیا کہتے ہیں ہمارے موافق مطلب ہمارے مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے، کیوں کہا ہمارے مرضی کے حساب سے کیا کہتے ہیں نہیں ہوتا، تو ہم کیا کہتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بھی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو ایک مومن کو کیا کہتے ہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں جو یہ حکم دیا ہے قرآن کے اندر کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور کیا کہتے ہیں میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو یا میری ناشکری سے بچو۔ تو ہمیں کیا کہتے ہیں اس پہ سوچنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کی طرف کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہم 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کہتے ہیں گزاریں گے، اگر ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، فائدہ ہی پہنچ رہا ہے، اگر کیا کہتے ہیں ہم آفیسز کے اندر کام کرتے ہیں تو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، کسی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، اس طرح سے کیا کہتے ہیں ہم جو بھی چیزیں کیا کہتے ہیں کرتے ہیں اگر اس کو ہم قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کیا کہتے ہیں ہماری جو ہے وہ عبادت بن جائے گی، اور کیا کہتے ہیں ہم اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہوں گے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ ہے تو کہ ہم اللہ کرتے رہیں یا الحمدللہ پڑھتے رہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اصل اللہ کا ذکر ہے کہ اس کے نتیجے میں تبدیلی آنی چاہیے، اور اس ذکر کو کیا کہتے ہیں ہمارے روح کے اندر چھا جانا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں کیا کہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا کیا کہتے ہیں ہمارے بیسیکلی یہ آئیے محنت کرتے ہیں کہ ہم اس آیت کو پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں ہم سے فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور جب قیامت کے دن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیسے یاد کیا ہمیں۔ اگر ہم آفیسز کے اندر کیا کہتے ہیں کام کر رہے ہوں گے اور ہم نے کسی کام میں رکاوٹ ڈالی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم مجھ سے غافل تھے، تم نے مجھے کیا کہتے یاد نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو تنگ کیا ہے، کسی نے کسی کا ناجائز زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، کسی نے کسی کا ناجائز مال کھایا ہے، تو بیسیکلی وہ اللہ کی یاد میں غافل رہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ہمیں اللہ کی یاد میں لگنے کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں، بے انتہا احسانات ہیں، وہی ہمارا مالک ہے، ہم سارے جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، پالنے والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ کیا کہتے ہیں اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، اور اسی آیت کو دوبارہ پڑھتے ہوئے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، وآخِرُ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔